جنت کی مختلف بہاریں ہیں، جنت کی طرفہ بہاریں ہیں، دوزخ کے مختلف عذاب، پلسرات، عالم غیب کی مختلف اشیاء اور مکونات و مخلوقات و موجودات، یہ کسی نبی کے لیے نہیں پیدا ہوئی، پیدا ہوئی یہ مخلوقات تو میرے نبی کے لیے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک عالم غیب پیدا، ان کے لیے عالم غیب نہیں پیدا ہوا، پیدا ہوا عالم غیب تو میرے نبی کی خاطر پیدا ہوا۔ تو جس کے لیے عالم غیب پیدا ہوا اسی کو اللہ عالم غیب کا علم نہ دے گا، علم غیب عطا نہ کرے گا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اللہ تعالی نے پہلے پیدا کیا اور تمام عالم غیب کو بعد میں پیدا کیا۔ کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا؟ اس لیے کہ اصل پہلے پیدا ہوتی ہے، فرع بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ اصل پہلے پیدا ہوتی ہے، فرع بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ باپ اصل ہے، بیٹا فرع ہے۔ باپ اصل ہے، اولاد فرع ہے۔ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے، اس کی اولاد اس کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح عالم غیب فرع ہے اور اصل محمد عربی رسول ہاشمی و مطلبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہے۔ اصل کو اللہ نے پہلے پیدا کیا اور فرع کو بعد میں پیدا کیا۔ حضور کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا عالم غیب سے کہ اگر حضور نہ پیدا ہوتے تو عالم غیب پیدا نہ ہو سکتا تھا۔ دودھ ہی موجود نہیں ہے، رحمانی شاہ صاحب کے پاس دودھ ہی موجود نہیں ہے تو وہ دہی کیسے بنائیں گے؟ شہری میں کیسے کھائیں گے دہی؟ دودھ ہی موجود نہیں ہے، اصل ہے دودھ، فرع ہے دہی۔ آپ تو سمجھ نہیں سکتے نا، دودھ دہی کی مثال، شہری کی مثال، رمضان مبارک کے روزوں کی مثال۔ بہت کم کھاتے نا رمضان میں، رمضان میں تو کم کھانا ہے، دین کا تقاضا یہ ہے۔ ہم سب سے زیادہ رمضان ہی میں کھاتے ہیں۔ وہ غالب نے کہا تن پروری خلق فضو شد ز ریاضت، تن پروری خلق فضو شد ز ریاضت، جز گرمی افطار ندارد رمضان ہیچ۔ ریاضت سے، عبادت سے لوگوں کی تن پروری اور بڑھ گئی۔ رمضان میں 10 کلو بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ گھٹ جانا چاہیے، وزن بڑھ جاتا ہے ویٹ رمضان مبارک میں۔ کیوں؟ بڑے بھی کھا لیے حضور، بجیاں بھی کھا لی اور بریانی بھی کھا لی، افطار ہی میں اتنا کھا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد افطار کے بعد نماز مغرب پڑھی، پھر اس کے بعد کھانے بیٹھ گئے، پھر تراویح پڑھی، پھر کھانے بیٹھ گئے، پھر سحری میں اتنا کھایا کہ روزہ تمام کھٹی ڈکاریں آتی رہتی ہیں۔ اگر روزہ نہ رکھیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اتنا کھاتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے تن پروری خلق فضو شد ز ریاضت، لوگوں کی تن پروری، جسم کو پالنا، موٹا کرنا بڑھ گیا ریاضت کے مہینے میں۔ جز گرمی افطار ندارد رمضان ہیچ، رمضان میں ہے تو بس افطار کی چہل پہل ہے، افطار کی گرمی ہے، عبادتوں کی گرمی، ریاضتوں کی گرمی، مجاہدوں کی گرمی، مکاشفات کی گرمی، بیانات کی گرمی، تعلیم و تعلم کی گرمی، خدا رسی کی گرمی، خدا شناسی کی گرمی، خدا فہمی کی گرمی، رسول کا عشق رسول کی گرمی، نمازوں کی گرمی، اخلاص کی گرمی، تقوی کی گرمی، طہارت کی گرمی ندارد، بس جز گرمی افطار ندارد رمضان ہیچ۔ اللہ تعالی ہمارے رمضان کو رمضان بنا دے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ دودھ ہی رحمانی شاہ صاحب کے گھر نہیں آیا تو اب چھانچ دہی کیسے بنے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو دودھ پہلے آئے گا تو دودھ سے دہی بنے گا جناب۔ اسی طرح بندگان خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا ارشاد ہے، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر شے میرے نور سے بنی، ہر شے میرے نور سے بنی، ہر شے میرے نور سے بنی۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے موجود، شے کہتے ہیں موجود کو، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو میرے نور سے نہ بنی ہو، یعنی ہر مخلوق پر خدا کے
ہر مخلوق پر خدا کی صرف خدا ہی کا احسان نہیں، مصطفیٰ کا بھی احسان ہے۔ خدا جس کا خالق ہے، نبی اس کی اصل ہیں۔ خدا ہی نے ہر شے کو پیدا کیا، لیکن مصطفیٰ کے نور سے پیدا کیا۔ کسی شے کو خدا نے بغیر نور مصطفیٰ کے پیدا ہی نہیں کیا۔ ہم پیدا ہی ہوئے ہیں نبی کا احسان لے کر، نبی کا ہمارا وجود ہی نبی کا احسان ہے۔ ہماری سانسیں نبی کا احسان، ہماری دھڑکنیں نبی کا احسان، ہمارا وجود نبی کا احسان، ہماری حیات نبی کا احسان، ہمارا علم نبی کا احسان، ہمارا ارادہ نبی کا احسان، ہماری قدرت نبی کا احسان، ہماری سماعت نبی کا احسان، ہماری بصارت نبی کا احسان، ہمارا کلام نبی کا احسان، ہمارا شعور نبی کا احسان، ہمارا لاشعور نبی کا احسان، ہمارا ادراک نبی کا احسان، ہماری ذہانت و فطانت نبی کا احسان، ہماری بلندی فکر نبی کا احسان، ہمارا علم نبی کا احسان، ہمارا تقوی نبی کا احسان، ہمارا اسلام نبی کا احسان، ہمارا ایمان نبی کا احسان، ہمارا احسان نبی کا احسان، ہمارا تقوی نبی کا احسان، ہماری توحید نبی کا احسان۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کہ نور سے ہر شے کی تخلیق ہوئی ہے۔ حضور انور سے تو عالم غیب بھی حضور کے نور سے بنا ہے۔ ہر نبی میرے نبی کے نور سے جو چیزیں بنی ہیں ان کی خبریں سنانے والا۔ ہر نبی وہ عالم غیب سمجھ میں نہیں آ رہا نہیں، سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، میری تقریر میں کھو جائیں، میری تقریر میں گم ہو جائیں۔ آپ یہاں بیٹھے رہیں گے اور بیوی کی طرف خیال رہے گا، آپ یہاں رہیں گے اور دکان کھول کے اگر آمدنی کیا ہوئی گنتے رہیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ خیال میری طرف، نظریں میرے چہرے پر مرکوز ہوں، مرتکز ہوں، میری تقریر کا آپ ایک حصہ بن جائیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ذرا ادھر سے ادھر ہوا ذہن تو پھر تقریر ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نور سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ایک جگہ کر دیا گیا ہے تو اسے عالم غیب کہتے ہیں۔ میرے نبی کے نور سے بنا ہوا ہے عالم غیب۔ اگر میرے نبی کا نور نہ ہوتا تو عالم غیب نہ ہوتا۔ تو میرے نبی کے نور سے بنے ہوئے عالم کے بارے میں خبر دینے والے، اس عالم کی خبریں سنانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی بنتا ہے غیب کے علم کی وجہ سے۔ نبی کہتے ہیں غیب کی خبریں سنانے والا، اسے غیب کا علم پہلے ملتا ہے اور غیب کا علم عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ نبی بنا عالم غیب کی خبریں سنانے والا بن کر، عالم غیب کی خبریں سنانے والا بننے سے پہلے وہ عالم غیب کا علم رکھنے والا بنتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے عالم غیب کا علم بعد میں ملا، پہلے عالم غیب موجود ہوا اور وہ عالم غیب موجود ہوا میرے نبی کے نور سے۔ تو معلوم یہ ہوا ہر نبی بنا میرے نبی کی وجہ سے۔ اگر میرا نبی نہ ہوتا، عالم غیب نہ ہوتا، عالم غیب نہ ہوتا، عالم غیب کا علم نہ ہوتا، عالم غیب کا علم نہ ہوتا تو عالم غیب کی خبریں نہ ہوتی، عالم غیب کی خبریں نہ ہوتی تو انبیاء عالم غیب کی خبریں سنانے کے لیے یہاں کیوں آتے اس دنیا میں؟ میرے نبی کی وجہ سے حضرت آدم کو شرف نبوت ملا، شرف رسالت ملا۔ میرے نبی کی وجہ سے حضرت شیس کو نبوت ملی۔ میرے نبی کی وجہ سے تمام انبیاء کو نبوت اور رسالت کا شرف ملا، فخر ملا، اعزاز ملا۔
مرتبہ ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک نبی نے 1,24,000 انبیاء کو پیدا کیا. ایک نبی کی وجہ سے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے انبیاء معرض وجود میں آئے، منصہ شہود پر جلوگر ہوئے. کچھ نہیں سمجھنا، آپ لوگ تو بالکل خاموش بیٹھے ہیں. اس لیے میں تقریر کو یہیں ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ. اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہر نبی جو آیا ہے وہ میرے نبی کے نور سے، میرے نبی کے نور سے بنی ہوئی جنت، میرے نبی کے نور سے بنی ہوئی دوزخ، میرے نبی کے نور سے بنا ہوا پل صراط، میرے نبی کے نور سے بنا ہوا حوض کوثر، میرے نبی کے نور سے بنی ہوئی حوریں، میرے نبی کے نور سے بنے ہوئے غلمان، میرے نبی کے نور سے بنا ہوا میدان محشر، میرے نبی کے نور سے بنا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ. عالم غیب. اس کے تعلق سے علوم پیش کرنے کے لیے آیا. ہر نبی عالم غیب کے بارے میں خبریں دینے والا آیا. نبی میرے نبی کی ذات کے بارے میں نہیں. میرے نبی کی ذات تو ذات ہے، اصل ہے نبی کی ذات. میرے نبی کے نور سے جو چیزیں بنی ہیں ملائکہ، جنات، جنت و دوزخ، حور و غلمان، عالم غیب کی چیزیں میرے نبی کے نور سے بنی ہیں. ان چیزوں کی خبریں، ان چیزوں کا علم حاصل کیا تو نبی ہے. ان کی خبریں سنائیں، لوگوں تک پہنچائیں تو وہ نبی ہے. تو میرے نبی کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کا علم رکھنے والا نبی ہوتا ہے. میرے نبی کے نور سے بنی ہوئی چیزوں کا علم لوگوں میں پھیلانے والا نبی ہوتا ہے. تو میرے نبی کی ذات کا کیا مقام ہے؟ انبیاء عالم غیب کے بارے میں خبریں دینے والے ہیں. اب نبی کی ذات سے نکلی ہوئی، نبی ایک آفتاب ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی ایک خورشید ہے، نبی ایک سورج ہے، نبی ایک سوریہ ہے، نبی ایک شمس ہے. کالشمس فی وسط السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا. کالشمس فی وسط السماء وضوءها. جس طرح کہ سورج آسمان کے بیچوں بیچ میں موجود ہے، چمک رہا ہے. نہیں سمجھ میں؟ بعض حضرات اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے، بس میرا چہرہ تک رہے. آپ کی آنکھیں مجھے بتاتی ہیں آپ کس حد تک سمجھ رہے ہیں میری گفتگو کو، کس حد تک سمجھ رہے ہیں. آنکھیں کہتی ہیں. آپ سر ہلائیں تو میں ماننے والا نہیں، آنکھیں کہتی ہیں. آپ کی آنکھیں کہہ گئیں دل کی بات، کاری کاری متواری. آنکھیں کہہ گئیں دل کی بات، کاری کاری متواری. بندے کہنے خدا کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات. نبی ایک سورج ہے. کالشمس فی وسط السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا. سورج تو آسمان کے بیچ میں ہے، لیکن اس کی روشنی تمام شہروں کو، تمام ملکوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، ڈھانپ چکی ہے. اس کی روشنی مشارق و مغارب، مشرق و مغرب میں جتنے بھی شہر ہیں، جتنے بھی بلاد ہیں، جتنے بھی امصار ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، ان سب کو